الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ ہمیں آج یہ عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. وہی رب ہے جو تعریفوں کے قابل ہے، جو کہ صبح ہوتی ہے اس کے حکم سے ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اس کے حکم سے ہوتی ہے، سب کو روزی دینے والا وہی ہے، یہاں تک کہ پرندے اور دنیا کی جو بھی چیز ہے ہر چیز کو رزق دینے والا وہی رب العالمین ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی ہی تعریف کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کریں، وہی تعریفوں کے لائق ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ جو دن مقرر اللہ تعالیٰ نے کیے، جتنے اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیے تھے ان کی گنتی آپ پوری کریں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے اس ہدایت پر اس کی جو ہے تکبیر بیان کریں. لعلکم تشکرون تاکہ تم رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو توفیق دی. اس توفیق پر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سب لوگوں کو میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اس رب العالمین سے ڈریں، اس کا خوف کھائیں، کیونکہ پلٹ کر ہم کو اسی کے پاس جانا ہے. یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پہلے کہتے تھے یہ تو پہلے کیسے تھے، آج کیسے ہو گئے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ تو نیا دین بنا لیا، ارے یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، ارے یہ تو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ سب افواہیں ہیں. اور ایک مومن جو ہوتا ہے وہ مومن افواہوں پر کان نہیں رکھتا ہے. اگر کوئی خبر ہوتی ہے تو اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کی سچائی تک پہنچتا ہے، اور سچائی پر پہنچنے کے بعد ہی کوئی نتیجہ جب نکلتا ہے تو اسی کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے جو بات کہہ دی اسی کی بات کو مان لیا اور اسی سے ڈر گیا.
اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ دنیا کے مقابلے میں ہم سب کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں، جو اس رب العالمین سے ڈر جاتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور جس کے اندر اگر رب کا خوف پیدا نہ ہو تو پھر وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ بلی اگر راستہ کاٹ جاتی ہے تب بھی گھبرا کے اپنے گھر میں گھس جاتا ہے کہ اب نہیں جاؤں گا، کوئی خطرہ ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، تو اس لیے دنیا کی ہر چیز سے ڈر رہے ہیں۔ ابتدائی خطبوں کا میں مختصر آپ کے سامنے مفہوم رکھوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو ڈرنے کی وصیت کری کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ رب سے ڈرنے کی وصیت ابتدائی خطبوں میں کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ سب سے ضروری چیز جو ہے، سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جب اس رب کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، آپ کی عبادتوں میں، آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ آپ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں یعبد اللہ کأنک ترا، آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہاری یہ پوزیشن پیدا نہ ہو، ایسا نہ کر سکیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ ضرور اپنی عبادتوں میں خیال رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو دیکھ رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو عبادت ایسے کرنا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے گی باذن اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں اچھی ہو جائیں گی، ان میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا کے انسانوں کے ڈرنے کی وصیت جب کی تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، کہ اے دنیا کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے واحد کا استعمال کیا کہ پہلے کس سے پیدا کیا تھا؟ ایک مرد سے اس دنیا کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، وخلق منها زوجها، پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ان دونوں سے اس دنیا میں سارے مرد اور عورت پھیلا دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس رب سے ڈرو کہ جس کے نام سے تمہارے رشتے ناتے جڑے ہوئے ہیں اور تم اس کے نام پر دوسروں سے سوال کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تمہارا نگہبان ہے اور اللہ وحدہ لا شریک تم کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں کو خصوصی طور پر تقوی کی وصیت کری کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو خصوصی وصیت مسلمانوں کے لیے کی، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر۔ اور کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کسی نے ایسا کر لیا وہی نقصان اٹھانے والوں میں۔ دوسری جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کی ذمہ داری یاد دلائی کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بچپن میں چھوٹے سے ہیں، تھوڑے دن کے بعد کھا پی کے بڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں شادی کریں،
پھر کمانا شروع کریں، کمائیں، شادی کریں، اور شادی کر کے پھر بچے ہوں، پھر ان کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کریں، اور پھر اس کے بعد بوڑھے ہوں، اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ مقصد زندگی کا نہیں، بلکہ تمہارے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں کے لیے جو خصوصی وصیت کی، وہ کیا کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم